الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وقال اللہ تعالی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، وقال اللہ تعالی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وقال اللہ تعالی فی مقام اخری والصلح خیر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، صدق اللہ العظیم۔ آج 3 دسمبر ڈسیبلٹیز ڈے ہے UN کا، جو 1992 میں ایک قرارداد کے ذریعے یہ جو مختلف جسمانی معذوری کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمدردی کا دن ہے، اور یہ کل تقریباً 10 ارب کی آبادی میں سے 1 ارب کے قریب افراد اس سے متاثر ہیں۔ گویا کہ ہر 10 آدمیوں میں سے 1 آدمی اس سے متاثر ہے، اور ان معذور جسمانی، ذہنی، زبانی، سمعی، بصری ان معذوریوں کے حامل لوگوں کے ساتھ انسانیت کے ناطے سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس لیے اس کی وجوہات میں زیادہ تر جنگ ہے، یا مختلف وبائیں ہیں، یا بیماریاں ہیں، یا مختلف معاشرتی مسائل ہیں جن کی وجہ سے اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے گورنمنٹ کے ادارے اس کو مختلف طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ کے قریب آبادی 20-22 کروڑ میں اس سے متاثر ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ 2020 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا جس کے ذریعے سے ان معذور افراد کے لیے سروس میں 3% سے 5% تک کوٹہ رکھا گیا تھا، اور ان لوگوں کے بچوں کی مختلف اداروں میں فیسوں کے لیے 75% اور پرائیویٹ اداروں میں 50% کا کوٹہ رکھا گیا تھا، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادہ تر آبادی 80% عالمی طور پہ اور پاکستان میں بھی جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس سے لوگ متاثر ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مختلف ادارے یہ کام کر سکتے ہیں، سکول بنا سکتے ہیں، اور معاشرتی طور پر ان کے لیے مختلف بیٹھنے کی جگہیں، اور ان کے لیے واش روم کے لیے الگ، اور ان کے سفر کے لیے سیٹیں بک کی کرائی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمدردی کا اظہار اسلامی نقطہ نظر سے، ان کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے اوپر تنقیدیں نہ کرنا، خاص طور پہ جنسی طور پہ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں جن کو ہجڑے کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مذاق کا سلوک، ان کے ساتھ تضحیک کا سلوک، یہ انسانیت کے ساتھ مذاق ہے، اور ان لوگوں کے ہمدردی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آسانی دیا کرو، نفرتیں نہ دیا کرو، خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں نہ دیا کرو، آسانی دے کر تنگی نہ دیا کرو۔ تو تنگی دینا یہی ہے کہ ان کو مختلف طریقے سے زبان کا نشانہ بنانا، معاشرتی طور پہ بدسلوکی کا نشانہ بنانا، اور جتنا ان کے ساتھ سلوک اچھا ہو سکتا ہے اس کا اظہار کرنا اسلامی نقطہ نظر ہے، اور اس میں تمام لوگ جو ہے وہ اس میں متاثر ہوں، تو اس میں پاکستان کو بھی اس معاملے میں اپنے ہنرمندی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اسپیشل سکولز بنانے چاہیے، اور ایسے ان کے لیے جو معذور لوگوں کو عموماً پڑھانے کا یا ان کی سمعی بصری آلات نہ دینے کی وجہ سے ان کی تعلیم کا کوٹہ بہت کم ہے، اور یہ تقریباً 68% لوگ وہ زیادہ تر ان پڑھ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں حیران کن 32% وہ لوگ جو ڈسیبل ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان میں ملازمت کا کوٹہ مقرر کرنے سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہت کچھ بہتری کی جا سکتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں الماوردی نے 800 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں، اسلامی ریاست و سیاست، اس میں وہ کہتا ہے چیف جسٹس کو نامرد نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو مردانگی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، اور ایسا معذور آدمی جو مختلف وجوہات کا شکار ہو، امام مسجد کا امام بھی بنایا نہیں جا سکتا کہ وہ نمازیں پڑھا سکے، یا سربراہ بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ جو مختلف مسائل کے شکار ہو، تو قوموں کی سربراہی ایسے افراد کہ کسی نقص کی وجہ سے مکمل طور پہ صحیح نہیں ہو سکتی۔
تو ہمارے اس ولاگ کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکی کی بات کا ابلاغ نیکی ہے، اور اس کو اگر لائک کریں تو اس کمنٹ کریں گے تو ہمیں اس میں اچھا لگے گا۔ جزاکم اللہ، حسن الجزا۔